قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب او كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم حضرات، اللہ رب العزت کا بہت بڑا احسان ہے کہ رب کائنات نے ہم تماموں کو اس پاک مجلس میں بیٹھنے کی توفیق عنایت فرمائی۔ اللہ رب العزت اس پروگرام کو قبولیت سے نوازیں، آمین۔ میرے دوستو، آج کے اس پروگرام میں میری موضوع سخن ہے علم کی اہمیت و فضیلت، اسی لیے چند منٹ میں اسی عنوان پر گفتگو کروں گا۔ امید ہے کہ سنجیدگی کے ماحول کو برقرار رکھیں گے۔ میرے دوستو، علم دو طرح کا ہے، ایک دنیاوی علم اور ایک اخروی علم۔ علم چاہے دنیاوی ہو یا اخروی، انسان کو ہر اعتبار سے عزت و فضیلت عطا کرتا ہے، لیکن دنیاوی علم صرف اور صرف دنیا تک ہی محدود رہ جاتا ہے، اور اخروی علم انسان کو دنیا اور آخرت دونوں جگہ میں ذلت و رسوائی سے نجات دلاتا ہے اور عزت و شوکت عطا کرتا ہے۔ ایسا انتپر والوں، آج مختار تم سے سوال کرتا ہے، بتاؤ وہ کون سی چیز ہے جس نے آدم کو اشرف المخلوقات بنا دیا؟ بتاؤ وہ کون سی چیز ہے جس نے حضرت آدم کو ملائکہ سے افضل بنا دیا؟ بتاؤ وہ کون سی چیز تھی جس کی برکت کی بنا پر اللہ پاک نے انسان کو خلیفہ بنا دیا؟ وہ کون سی چیز ہے جس کی فضیلت کی بنا پر رب کائنات نے انسان کو اپنا نائب بنایا؟ وہ علم کی ہی دولت ہے۔ جب رب کائنات نے اپنے کلام مقدس کو نزول فرمایا، جب قرآن کریم کو نازل فرمایا، تو سب سے پہلے وہ آیت کریمہ نازل فرمائی جس کا تعلق علم سے ہے، یعنی اقرأ باسم ربک الذی خلق۔ محترم حضرات، علم کی فضیلت اور اہمیت کو اگر دیکھنی ہے تو قرآن پر دیکھو۔ رب کائنات فرماتے ہیں قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، اے محبوب آپ کہہ دیجئے اہل علم اور اہل جہل یکساں نہیں ہو سکتے، جس طرح توحید و شرک برابر نہیں ہو سکتے، جس طرح ہدایت و ظلمت برابر نہیں ہو سکتے، جس طرح حق و باطل یکساں نہیں ہو سکتے، اسی طرح اہل علم اور اہل جہل برابر نہیں ہو سکتے۔ رسول اللہ نے علم اور علم والوں کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا، اگر یقین نہیں ہوتا تو اٹھاؤ ترمذی شریف جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 93 کے اندر دیکھ لو۔ رسول خدا محبوب کبریا فرماتے ہیں فضل العالم علی العابد کفضل القمر لیلۃ البدر علی سائر الکواکب، کہ عالم کی فضیلت عابد پر ایسی ہے جیسے کہ چوندوی چاند کی فضیلت تمام ستاروں پر ہے۔ مگر افسوس کا مقام ہے محترم حضرات، آج کے مسلمان کہاں چلے گئے؟ ہم اپنے بچوں کو علم دین سے دور رکھتے ہیں، ہم اپنے بچوں کو عالم مولوی بنانے سے دور رکھتے ہیں، ہم اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم دینے سے دور رکھتے ہیں، ہم اپنے بچوں کو احادیث سکھانے سے دور رکھتے ہیں۔ ہائے ہائے افسوس افسوس، ہم اپنے بچوں کو انگریزی سکھاتے ہیں، افرنگی تعلیم دیتے ہیں۔ ارے میرے بھائی، یہ صرف شیطان کا دھوکہ ہے۔ جو ہمارا ازلی دشمن ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ ہمیں اور ہمارے بچوں کو اپنے ننگی جال میں پھنسا کر کے قرآن و احادیث سے دور رکھنا چاہتا ہے، ہمارے بچوں کو علم دین سکھانے سے دور رکھنا چاہتا ہے۔ یاد رکھیں، اگر ہم اپنے بچوں کے خیر خواہ ہیں، اگر ہم اپنے بچوں کے دیکھ بھال کرنے والے ہیں تو اسے عالم دین بنائیں گے، اسے قرآن و احادیث کے علم سکھائیں گے، اسے علماء بنائیں گے، اسے عالم بنائیں گے، کیونکہ رسول اللہ نے خود فرمایا یغفر للعالم ما فی السماوات والارض، کہ آسمان اور زمین میں جتنی چیزیں ہیں وہ سب کے سب عالم کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں، عالم کے لیے ملائکہ مغفرت کی دعا کرتے ہیں، عالم کے لیے کیڑے مکوڑے دعا کرتے ہیں، علم والوں کے لیے سمندر کی مچھلیاں بھی دعا کرتے ہیں۔ ارے علم والوں کے لیے جن کے پاس علم ہوتا ہے ان کے لیے تو زمین و آسمان کے فرشتے بھی دعا کرتے ہیں۔ میرے حضرات،
آج مسلمان کہاں ہے؟ ہم انگریز کے جال میں پھنس کر کے اپنے دین و معاشرے کو داغدار کر رہے ہیں۔ ارے ہم مسلمان ہیں، چاہیے تو یہ تھا کہ ہماری سوسائٹی مسلمان کی سوسائٹی ہوتی، ہماری تہذیب اسلام کی تہذیب ہوتی۔ جب ہمارے گھر میں بچہ پیدا ہوتا ہے تو کانوں میں اذان دی جاتی ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ بچہ مسلمان گھرانہ میں پیدا ہوا، بچہ نبی کا امت بن کر دنیا میں آیا۔ اسے پہلے کلمہ طیبہ سکھائی جائے، پہلے اسے قرآن و احادیث کی تعلیم دی جائے، پہلے اسے عالم مولوی بنایا جائے، مگر سب کچھ الٹا نظر آتا ہے۔ ہم اسے پہلے انگریزی تعلیم دیتے ہیں، دوسرے لینگویج سکھاتے ہیں، اپنے بچوں کو علم دین سکھانے سے دور رکھتے ہیں۔ تبھی تو شاعر کہتا ہے سمجھ میں کچھ نہیں آتا، سمجھ میں کچھ نہیں آتا، دنیا کا حساب الٹا، نصیحت کیجئے جس کو ملتا ہے جواب الٹا۔ میرے دوستو، جو لوگ اپنے بچوں کو دین اسلام سے دور رکھتے ہیں، سنو حضرت ابو الاسود رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر پوری دنیا کے اندر سب سے عزت والی چیز کوئی چیز ہے، اگر دنیا کے اندر سب سے فضیلت والی چیز کوئی چیز ہے تو وہ علم ہی ہے، کیونکہ بادشاہ لوگوں پر حکومت کرتے ہیں اور علماء علم والے بادشاہ پر اپنا حکومت قائم کرتے ہیں۔ بس فرق اتنا ہوتا ہے کہ علماء کے پاس علم دین ہوا کرتا ہے، قرآن و احادیث کا علم ہوتا ہے۔ رب کائنات نے اپنے پیغمبر حضرت سلیمان علیہ السلام کو فرمایا اے میرے پیغمبر، میں نے تیرے سامنے 3 چیزیں رکھ دی، پہلی علم، دوسری مال، تیسری سلطنت۔ یہ 3 چیزوں میں تجھے اختیار دے دیا گیا، تو جسے لینا چاہتا ہے لے لے۔ حضرت اللہ فرماتے ہیں محبوب بندے میرے پیغمبر، اگر مال لینا چاہتا ہے تو لے لے، اس سے پوری دنیا کو خرید سکتا ہے۔ اگر سلطنت لینا چاہتا ہے، اگر بادشاہی لینا چاہتا ہے تو لے لے، اس سے پوری دنیا پر حکومت قائم کر سکتا ہے۔ مگر اللہ کے پیغمبر حضرت سلیمان نے فرمایا نانا میرے رب، نانا میرے مولا، نہ مجھے مال چاہیے، نہ مجھے سلطنت چاہیے، مولا میرے، میں تو علم کو پسند کرتا ہوں، تو مجھے علم عطا کر دے۔ رب فرماتے ہیں بندہ پیغمبر سلیمان تو علم چاہتا ہے، چل علم کی برکت کی بنا پر میں نے تجھے مال اور سلطنت دونوں ہی عطا کر دیا۔ یہ ہے علم کی فضیلت کہ رب کائنات نے علم کی وجہ سے مال و دولت دونوں ہی عطا کر دیا۔ حضرات گرامی، حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر علم والوں کے قلموں کی سیاہی، اگر علم والوں کے قلموں کی سیاہی اور شہیدوں کا خون تولا جائے تو دیکھ لینا علماء کے قلموں کی سیاہی کا وزن زیادہ ہو جائے گا۔ اور کیوں نہ ہو، جبکہ علم کی طلب عبادت ہے، علم گفتگو جہاد ہے، علم تنہائی کا ساتھی ہے، علم سفر کا رفیق ہے، علم دین رہنما ہے، علم سے تنگ دستی اور خوشحالی میں چراغ راہ ہے، علم امام ہے، عمل اس کے تابع ہے۔ یوں ہی نہیں، شاعر فرماتے ہیں علم قلم ہی نہیں بلکہ تلوار بھی ہے جو ظلم کو جڑ سے اکھاڑ پھینکتا ہے۔ میرے دوستو، اگر علم اور علم والوں کی فضیلت و اہمیت کو دیکھنی ہے تو قرآن کریم پر دیکھو۔ رب کائنات فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اے ایمان والو اللہ اور رسول کی اطاعت کرو اور ان لوگوں کی اطاعت کرو جو تم میں اولو الامر ہو۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے اولو الامر ہے کون؟ اولو الامر سے وہ لوگ مراد ہیں جو علماء کرام ہیں جن کے پاس قرآن و احادیث کے علم ہے۔ اولو الامر سے وہ لوگ مراد ہیں جنہوں نے قرآن و احادیث کا علم حاصل کیا ہے۔ اگر یقین نہیں ہوتا تو اٹھاؤ حضرت جابر بن عبداللہ کی تفسیر کی کتاب، اٹھاؤ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر کی کتاب، اٹھاؤ امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر کی کتاب۔ سبھی حضرات یہی فرماتے ہیں کہ اولو الامر سے مراد وہ لوگ ہیں جن کے پاس قرآن و احادیث کے علم ہو۔ تو پھر ہمیں علم دین کو حاصل کرنے میں کیوں شرم محسوس ہوتی ہے؟ بس آخری سوال مختار تم سے کرنا چاہتا ہے، اگر آپ ایک عقل مند ہیں تو آپ سمجھ جائیں گے کہ علم کی اہمیت و فضیلت کتنی ہے۔ بتاؤ مجلس میں بیٹھنے والوں جن تک اب میری آواز پہنچ رہی ہے، میں سب سے سوال کرنا چاہتا ہوں، بتاؤ وہ کون سی چیز ہے جس کے عزت و فضیلت کی بنا پر اللہ پاک نے ان دونوں جازمینوں
کو ہمارا حاکم بنا کر کرسی میں بٹھا دیا، وہ بھی علم ہی کی بدولت ہے۔ پہلے انہوں نے قرآن و احادیث کے علم کو حاصل کیا، پہلے انہوں نے علم دین کو حاصل کیا، پھر اللہ نے علم کی برکت کی بنا پر ان کو ہمارا جاز مین بنا کر کے کرسی میں بٹھا دیا۔ اللہ فرماتے ہیں بندہ تو نے علم کو حاصل کیا، تو نے قرآن کو طلب کیا، جا قرآن کی علم کی برکت سے، احادیث نبوی کے علم کی برکت سے میں نے آج تجھے تمام انسانوں کا جاز مین اور حاکم بنا کر کرسی میں بٹھا دیا۔ بچے آئیں گے، قرات پڑھیں گے، نعت پڑھیں گے، تو ان کو نمبرات دے کر تو ان کا فیصلہ کر دے، تیرے اندر وہ صلاحیت ہے، وہ بھی علم کی ہی دولت ہے۔ میرے دوستو یہ ہے علم کی فضیلت، ہم نے آنکھوں میں بھی دیکھ لیا۔ اللہ تعالی ہم تماموں کو علم کی اہمیت اور فضیلت کو ہماری قلوب میں بٹھا دے اور ہم تماموں کو علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرماوے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔